ہمارا درس سیرت چل رہا ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے وہ بیان کر دیا ہے، اور آپ کی پیدائش کے وقت کیا کیا عجیب و غریب واقعات ہوئے وہ بیان کر دیا ہے، آپ کی پیدائش کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے وہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم پہنچے تھے آپ کے دودھ پلانے اور آپ کی پرورش پر۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو کس نے دودھ پلایا ہے اور آپ کی پرورش کس کس نے کی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 3 یا 4 روز تک تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ یہ وہی باندی ہے جس نے ابو لہب کو آپ کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی، تو ابو لہب نے خوش ہو کر اس کو آزاد کر دیا تھا کہ تو میرے پاس بہت اچھی خوشخبری لے کر کے آئی ہے کہ میرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ خوشخبری دینے کی وجہ سے ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ یاد رکھیے ابو لہب نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہ ساری دشمنی جو ہوئی ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ہوئی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی شروع کی ہے۔ تو آپ کی پیدائش کے بعد 3 یا 4 روز تک تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو سویبہ آپ سے ملنے آیا کرتی تھی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں مکہ کے اندر آئے تو آپ نے یہاں آ کر کے سویبہ کے بارے میں معلوم کیا اور ان کے بیٹے کے بارے میں معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ان کے کسی قریبی اور عزیز رشتہ دار کے بارے میں معلوم کیا تاکہ ان کے ساتھ کچھ احسان کیا جائے۔ پتہ چلا کہ اب ان کے خاندان کا کوئی موجود نہیں ہے۔ ابو لہب کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی سکون نہیں دیکھا، میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے انگلی کے پوروے کے برابر پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے اسی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ یہ خواب حضرت عباس نے ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد دیکھا تھا کہ ابو لہب بہت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی ہے سوائے اس کے کہ پیر کے دن میرے عذاب میں ہلکی سی کمی کر دی جاتی ہے، کیونکہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس لیے اس کے عذاب میں اس دن تھوڑی سی کمی کر دی جاتی ہے۔ سویبہ کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ دیکھیے عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ عرب کے شریف لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ گاؤں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کی پرورش اور ہمارے بچوں کی نشو و نما صاف ستھری آب و ہوا کے اندر ہو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت گاؤں میں سب سے اچھی زبان بولی جاتی تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ اچھی زبان بولنا سیکھ جائے۔ ان 2 وجہ کی بنیاد پر عرب کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو گاؤں کی عورتیں شہر آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور دودھ پلایا کرتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، اور اس دودھ پلانے کے اور پرورش کرنے کے ان کو پیسے ملا کرتے تھے۔ تو بنو سعد کی عورتیں ہر سال مکہ مکرمہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئی، اور جس وقت میں مکہ آ رہی تھی اس وقت ہمارے پاس سواری کے لیے ایک دبلی پتلی گدھی تھی جو چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ایک اونٹنی تھی جس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ ہم بھوک کے مارے پوری رات نہیں سو سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اور میرے شوہر میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں رات بھر بھوک کی وجہ سے نہیں سو سکتے تھے، بچہ بھی بھوک کی وجہ سے پوری رات بلبلاتا رہتا تھا، اور میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جس سے اس بچے کا پیٹ بھر سکے۔ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہو، لیکن جب ان عورتوں کو پتہ چلتا کہ آپ یتیم ہیں، آپ کے باپ نہیں ہیں، تو وہ فوراً لینے سے انکار کر دیتی۔
کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کا باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں حق الخدمت کون دے گا، ہمیں اجرت کون دے گا، ہمیں اس کو دودھ پلانے کی اور پرورش کرنے کے پیسے کون دے گا؟ مگر وہ یہ بھول رہی تھی کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں آگے چل کر قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں آنے والی ہے۔ اگرچہ دنیا کے اندر اس کا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن اس کا ولی خالق کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دنیا جہان کے خزانے ہیں اور جس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اس کی پرورش کرنے والے کو اس کے وہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے بچے لے لیے، لیکن حضرت حلیمہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت بھاری معلوم ہوا، تو انہوں نے سوچا چلو کیوں نہیں اس یتیم بچے ہی کو لے لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ اسی برکت کی امید پر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ آپ کو اپنی گود میں لینا تھا کہ حضرت حلیمہ جن کے پستان میں دودھ نہیں اتر رہا تھا، ان کے دونوں پستان دودھ سے بھر گئے۔ آپ کے رضاعی بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا اور آپ نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے بعد کیا دیکھتی ہے حضرت حلیمہ کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دویا، ان کے شوہر نے بھی خوب پیا اور انہوں نے بھی خوب پیا، اور رات ان کی سکون سے رات بھر ان کو اچھی نیند آئی۔ اب جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی دبلی پتلی گدھی کے اوپر سوار ہو گئی، جو آتے وقت بڑی مشکل سے چل رہی تھی، چابک مار مار کے اس کو چلانا پڑ رہا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس پر سوار ہوئی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی اور قافلے کی تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قافلے والوں نے دیکھا، حضرت حلیمہ سے پوچھا حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ ہاں یہی سواری ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے کہ یہ سواری اتنی تیز چل رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اسی طرح ہم بنی سعد پہنچے۔ اس وقت بنی سعد میں سب سے زیادہ قحط پڑا ہوا تھا۔ ہماری بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کے اور دودھ سے بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ واپس آتی، لیکن دوسرے لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ آتی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ حلیمہ کی بکریاں تو پیٹ بھر کے آتی ہے اور ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ تو لوگوں نے وہیں بکریاں چرانی شروع کر دی، لیکن کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ کی بکریاں تو پیٹ بھر کے واپس آتی، ان کی بکریاں بھوکے پیٹ واپس آتی، ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ آ گئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر سکے۔ لیکن حضرت حلیمہ کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کو دینے کا نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت ساری خیر و برکات کا مشاہدہ حضرت حلیمہ کر رہی تھی۔ اس لیے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ کچھ دن اور رہنے دیں۔ بہت زیادہ اصرار کیا، اور اس وقت چونکہ مکہ میں وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد میں آ گئی، اور کچھ ماہ کچھ سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ اس کے بعد کے باقی حالات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ واقف ہو سکے۔